ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایمان ہمارے معاشرے میں صرف جذباتی وابستگی کی طرح ہی دیکھا جاتا ہے، اور عملی زندگی میں ہمیں وہ معیارات نہیں دکھتے جو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ تو کیا عمل کرنا لازم ہے، یا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دل سے تو ایمان لے آئے ہیں نا، تو بس دل کا ایمان ضروری ہے بس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے یہ بہت اہم موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان اور عقیدے کی بات ہو رہی ہے تو انسان کی زندگی میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے، اور اسی پر وہ اپنی جان بھی لٹا دیتا ہے، مال بھی لٹا دیتا ہے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے انسان اپنے ایمان اور عقیدے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی متاع ہے۔ تو میں تھوڑی سی بات اس پہ بھی کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے بات کی کہ عقل عقائد جی کے بارے میں کیا کہتی ہے، ایمان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ دیکھیں، اسلام دین فطرت ہے، اور آج کے دور میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ پیدا ہو گیا خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں، کہ وہ چیزوں کو یا عقل کی ترازو پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں یا سائنس کی میزان پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا گویا دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو صحیح یا غلط قرار دینے کے یہ دو معیارات ہیں، کہ یا وہ چیز آپ کے عقل میں آتی ہو یا وہ سائنس سے ثابت ہو۔ اگر ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی بات آپ کریں گے تو وہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے خود بار بار ہمیں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا، افلا تعقلون افلا یعقلون، تقریباً کوئی 84 مرتبہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ عقل کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں وہ عقل والوں کے لیے دی ہیں۔ بے شک قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بے کہ شک تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائیں۔ اور وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز اچک کر لے جائے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ اب قرآن کریم نے یہ جو پوری مثال بیان کی، یہ کیا ہے؟ یہ عقلی مثال ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات خود بن گئی، تو اگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ موبائل کیسے بنا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی فلاں کمپنی نے بنایا۔ بھائی یہ بوتل کیسے بنی، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں۔ اچھا، ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا جائے گا، اس کا بنانے والا وہ ہے، اس کا مینوفیکچرر وہ ہے، فلاں 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 فلاں۔ اچھا جی، انسان کیسے بنا؟ انسان خود بخود بن گیا۔ تو اب عقل سے انسان جب چیزوں کو سوچتا ہے تو اس کو خود سمجھ میں آتی ہے کہ جب اتنی سمپل سی چیزیں خود نہیں بن سکتی تو اتنا پیچیدہ نظام، اتنے پیچیدہ سسٹم والا انسان، اب آج اگر کسی کا گردہ فیل ہو جاتا ہے، آج دنیا کی اتنی سائنسی ترقیات کے باوجود کیا کوئی سائنس گردہ بنا سکی ہے؟ آپ لوگوں کو کہتے ہیں بھئی آپ گردہ ڈونیٹ کر دیں، کیوں گردہ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ اتنی سائنس نے ترقی کر لی، اگر یہ گردے خود ہی بنتے ہیں تو بناتے رہتے اس طرح بیٹھ کر۔ اچھا، سائنس کی وجہ سے بعض اوقات، اچھا عقل کے بارے میں ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں انسان کی جو عقل ہے نا یہ بہت محدود ہے، خود عقل کو ٹھکرا رہی ہوتی ہے بہت سی دفعہ، یعنی آپ اگر عقل پچھلے ضنی۔ دور میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی کہ لوگوں نے عقل کی بنیاد پر دین کے کچھ نظریات کا، عقائد کا انکار کیا کہ یہ عقل میں نہیں آتی، اور اس وقت ان نظریات کو ماننے والوں کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بے وقوفی ہے، اور آج عقل یہ کہتی ہے کہ جو ان نظریات کو نہیں مانے گا وہ بے وقوف ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا ہوں شق صدر کی۔ شق صدر کا معجزہ احادیث سے ثابت ہے، بارہا ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر۔ تو بہت سے لوگوں نے شق صدر کا انکار اس زمانے میں اس لیے کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کا سینہ کھولا جائے، اس سے دل کو نکالا جائے، پھر اس کو دھویا جائے، پھر دل کو دوبارہ بند کر کے پیک کر دیا جائے، وہ آدمی زندہ جیتا جاگتا گھومتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انکار جو انہوں نے شق صدر کا کیا، یہ کس بنیاد پہ کیا تھا؟ اپنی عقل کی بنیاد پہ کیا تھا۔ آج جب اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے اسپتالوں میں، ڈاکٹر جب دل نکالتے ہیں، پھر دوبارہ سینہ چیرتے ہیں، پھر بند کر کے رکھتے ہیں، کیا آج عقل یہ بات ثابت نہیں کر رہی کہ اس وقت عقل کی بنیاد پہ انکار کرنے والے بے وقوف تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا تھا۔ یہ دلیل ہے، یہ ایک میں نے مثال دی ہے، اس طرح کی بیسیوں مثالیں۔ بالکل آج دیکھیں دنیا میں جیسے اسراء اور معراج کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے بیت المقدس تک اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ اب چائنا نے سپر سونک ایک طیارہ نکالا ہے کہ بھئی وہ پوری دنیا کا چکر چند گھنٹوں میں لگا سکتا ہے، چائنا اس طیارے پہ کام کر رہا ہے، دنیا اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے۔ تو اس زمانے میں عقل کی بنیاد پہ اس کا انکار کیا، آج عقل یہ کہتی ہے کہ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو تم بے وقوف ہوگے۔ اس طرح کی مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے یہ بہت محدود ہے، اس کی لمیٹیشن ہے۔ اس لیے جو کہا جاتا ہے نا کہ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے، اگر وحی کا نور عقل کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ کو آپ کی عقل سیدھی ایک لمیٹیشن تک جا کے کچھ بتا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں بتا بے سکتی۔ شک سائنسی تھیوریز کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں کہ سائنس اور سائنٹسزم میں ہمارے لوگوں کو فرق کرنا چاہیے،
کہ ایک چیز ہے سائنس، ایک ریالٹی، ایک حقیقت ہے، چیزوں کا مشاہدہ کرنا، تجربہ کرنا، چیزوں کو معلوم کرنا، لیکن یہ بات کرنا کہ کسی بھی حقیقت کو ثابت کرنے کا دنیا میں ایک واحد طریقہ سائنس ہے، یہ سائنس نہیں ہے، یہ سائنٹسزم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سائنس فوبیا ہی ہے، کسی کو بلا وجہ سائنس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرنا۔ اور آج آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر ہمیں جتنی چیزیں صریح اور صحیح نصوص سے ملتی ہیں، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو کسی سائنسی لا کے خلاف ہو، جو کسی سائنسی قانون، آج تک دنیا یہ ثابت نہیں کر سکی۔ سائنسی تھیوریز تو بہت ساری آتی ہیں، کوئی الگ الگ تھیوریز آتی رہتی ہیں، ظاہر تھیوریز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ تو ہر دوسرا 100 سال بعد آنے والا سائنسدان اس کو جھٹلا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ تو آج تک اگر قرآن کریم کے اندر موجود چیزوں کا سائنس کی کسی بات کے ذریعے سے، اس کا حقیقی سائنس کے ذریعے سے جواب نہیں دیا جا سکا۔ اب قرآن کریم میں اگر ہمیں عقائد کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں چیزیں بتائی گئی ہیں، تو ایک جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے، اگر صحیح عقل سلیم سے اگر سوچتا ہے، دیکھیں قرآن کریم میں بار بار آتا ہے نا کہ ان لوگوں کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ مفسرین نے یہ بات لکھی کہ کیا مطلب ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں؟ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ کیا وہ شخص جو ہدایت پر ہو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ آج کی جدید سائنس یہ بات بتاتی ہے کہ آپ کی آنکھ آپ کو ریالٹی نہیں دکھاتی۔ مثال کے طور پر آپ کسی وائٹ بورڈ پہ 3D، عقل کے ترازو پہ آپ دیکھیں وائٹ بورڈ پہ آپ 3D نقشہ بناتے ہیں تو وہ اصل میں 2D ہے، لیکن آپ کی آنکھ آپ کو 3D دکھا رہی ہے۔ تو اگر یہ 2D ہے تو آپ کی آنکھ آپ کو 3D کیوں دکھا رہی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ آپ کی آنکھ اس کو جسٹ کیپچر نہیں کر رہی، اس کو ریسٹرکچر کر رہی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات اب کسی نے اگر جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، جنت کی نعمتوں کا انکار کیا، کیوں؟ آپ کسی کے سامنے کسی ایسے پرندے کی تصویر لگائیں جو پرندہ اس نے دنیا میں آج تک دیکھا نہ ہو، اور آپ اس سے پوچھیں اس پرندے کا نام بتائیں، وہ کہاں سے بتائے گا آپ کو؟ اس لیے کہ اس کی نالج محدود ہے۔ تو اپنی محدود نالج کی بنیاد پر، اپنی محدود عقل، محدود سائنس کی بنیاد پر قرآن کا، ایمانیات کا، عقائد کا انکار کرنا، اس سے بڑی بے وقوفی کی بات دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بہت خوب۔